ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہارون ساگر، پروگرام سوشل بیٹ کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں جماعت اسلامی کے مرکزی دفتر میں، اور یہاں پر جماعت اسلامی کے قائد ذکر اللہ صاحب حکومت کی نااہلی کے متعلق بریف کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ اپنی بریفنگ میں کیا احکامات جاری کرتے ہیں۔ لاہور کے امیر محترم جناب میاں ذکر اللہ مجاہد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اہم ایشو کے حوالے سے پریس کانفرنس رکھیں۔ جناب ذکر اللہ مجاہد۔ سلمان بھی تھوڑا ساتھ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو اپنے صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج کی اس کانفرنس میں تشریف لائے۔ یہ ایک بہت ہی پریشانی اور شہر کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے جس کے لیے ہم نے آپ کو ضمانت دی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ہمارے جماعت اسلامی لاہور کے نائب امیر اور جو شہری مسائل کی ہماری کمیٹی ہے اس کے کنوینئر چودھری محمود الاحد صاحب موجود ہیں۔ اسی طرح سے جنوبی لاہور کے امیر جناب خالد بٹ صاحب موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ جماعت اسلامی لاہور کے ڈپٹی سیکرٹری اور ہمارے میڈیا کے نگران جناب احمد سلمان بلوچ صاحب موجود ہیں۔ نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جے یوتھ لاہور کے صدر صہیب شریف صاحب موجود ہیں، اور دیگر ہمارے احباب جو ہیں، میں سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ابھی آپ نے ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن دیکھی ہے، اور یہ کوئی پرانی تصویریں نہیں ہیں، یہ کل کی تازہ ترین تصویریں ہیں۔ کل ہم نے اپنے پیج پہ اپنے ساتھیوں کو کہا کہ لاہور کے اندر جو یہ مسئلہ ہے اس کے بارے میں وہ اپنے کیسر بھائی اوپر سے تشریف لائیں۔ ہمارے جماعت اسلامی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات کیسر شیر صاحب بھی تشریف لائے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے بھی آ جاتے ہیں۔ تو ہم نے لوگوں نے جب ہمیں کہا کہ اس طرح کی کیفیت ہے کہ گندگی کے بڑے بڑے ڈھیر ہیں کہ جو اس وقت لاہور میں پڑے ہیں، تعفن ہے، بدبو ہے، اور لوگ انتہائی پریشانی کا شکار ہیں، تو ہم نے کہا کہ جی ہم اس مسئلے کو بالکل ایڈریس کریں گے۔ شہریوں کو اس طرح سے ان کے حکومتی اداروں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ ہمیں وہ تصاویر بھیجیں کہ جو واقعتاً حقیقی تصاویر ہیں۔ تو یہ وہ تصاویر ہیں کہ جو ویسے تو سینکڑوں کی تعداد میں ہمیں آئی ہیں، ہم نے تو آپ کو کوئی 15-20 سلائیڈیں یہاں پہ دکھائی ہیں۔ یہ اس وقت شہر کی حالت ہے، اور وہ شہر کے جو ایک دریا کے کنارے موجود ہو، وہ شہر کے جس کو باغوں کا اور پارکوں کا شہر کہا جاتا ہو، اس شہر کے اوپر اس طرح کی نااہل حکومت مسلط ہے کہ جس نے لوگوں کو تعفن اور کوڑے کے ڈھیر کے اوپر بٹھا دیا ہے۔ اس وقت لاہور جو ہے وہ جو فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا کے گندے ترین شہروں میں شامل ہے، جو اوپر کے ٹاپ 5 شہر ہیں ماحولیاتی آلودگی کے اعتبار سے۔ لاہور ون آف ٹاپ 5۔ ایک تو یہ ہمارے اس شہر کی حالت ہے جو پاکستان کا دل ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ جو لاہور کے سائڈ پہ بہنے والا دریائے راوی ہے، آپ وہاں پہ چلے جائیں تو وہاں پہ پانی نہیں بلکہ آپ کو گندا گٹر کا پانی جو ہے وہ بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے ان حکمرانوں کے پاس، اور وہ ایک تعفن زدہ دریا بن چکا ہے۔ جہاں تک کوڑا اٹھانے کی بات تھی، تو حالت یہ ہے کہ جو لاہور کی کارپوریشن تھی جس کا یہ کام تھا، پچھلے حکمرانوں نے اپنے مفادات اور اپنے کک بیکس کے لیے ایک باہر سے کمپنی منگوا کر ان سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا، اور وہ لاہور کا کوڑا اٹھاتے رہے۔ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت لاہور کے اندر صفائی تھی، لیکن اس کے اندر بھی کیا تھا کہ اس کمپنی سے جو کانٹیکٹ کیا گیا اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ ہم آگے جا کے بتائیں گے، قوم کو بتائیں گے، ان کا چہرہ مزید لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے۔ لیکن اس میں بھی یہ تھا کہ جو بڑی شاہراہیں تھیں وہاں سے وہ کمپنی کوڑا اٹھا لیتی تھی، جو اندر گلیاں اور محلے تھے وہاں سے کوڑا نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ وہاں پہ شہری اسی طرح سے جو وہاں پہ ریڑھی والے تھے اور جو کوڑا اٹھانے والی ٹیمیں تھی وہ ان کو پیسے دیتے تھے، اور ان کے گھروں سے وہ کوڑا اٹھایا جاتا تھا۔ گھروں سے وہ کوڑا اٹھا کے تو جو باہر بڑے بڑے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی، کنٹینر رکھے تھے، وہ ریڑھی والے پیسے بٹورتے، اپنے کمائی کرتے، اور وہ کوڑا ڈال کر ان کنٹینروں میں ڈال دیتے۔
पहले ये कैफियत थी, वहां से कूड़ा किसी हद तक उठ जाता था। लेकिन उसमें इन्होंने क्या किया कि शहरियों के साथ जुल्म ये किया कि वो सैनिटेशन का और वासा का बिल जो पहले 2 महीनों के बाद आता था, इन्होंने एक तो वो 2 महीनों वाला बिल माहाना भेजना शुरू कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 ये किया कि उस माहाना बिल को भी इन्होंने जो 2 माह वाला बिल था उससे डबल कर दिया। यानी अगर एक शहरी पहले 300 रुपए देता था 2 महीने के बाद, तो अब वो 1200 रुपए दे रहा है 1 महीने के अंदर। यानी इन्होंने उसको 3 गुना मजीद उसके अंदर ऐड कर दिया, यानी लोगों के ऊपर बोझ बढ़ा दिया। सफाई की हालत आपके सामने है, और लोग पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं गवर्नमेंट को, लाहौर के इदारों को, और फिर जो रेडी वाले उनके घरों से मोहल्लों से आके कूड़ा उठाते हैं उनको वो अलग पैसे दे रहे हैं। तो ये तो वो लूट मार की और शहरियों का खून निचोड़ने की कहानी है जो पहले थी। अब ये हुआ है कि उस कंपनी के साथ इनका मुआहदा खत्म हो गया और उन्होंने लाहौर से कूड़ा उठाना बंद कर दिया। उसके नतीजे में इस वक्त शहर जो है वो बदतरीन ताफुन का शिकार है। जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं और कोई शहरियों का वाली वारिस नहीं है। हम जो इंतजामिया की तरफ से खबरें हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि जनाब इन्होंने वो मशीनरी हमें देनी थी और उसके बाद हमने कूड़ा उठाना था। भाई आप लोग इतने नालायक और नहल हैं कि आप लोगों को पता है कि इस कंपनी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो आप पहले से शहर की प्लानिंग करें। आप इस शहर के जो मसाइल हैं उसकी तो आपको फिक्र नहीं है, लेकिन हम ये सुन रहे हैं कि रावी के किनारे एक अर्बन डेवलपमेंट का बहुत बड़ा अरबों रुपए का प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। भाई जो शहरी पहले से मसाइल का शिकार है, उनके लिए पीने का पानी नहीं है, उन कूड़े के ढेर लगे हैं, उसकी कोई मंसूबाबंदी नहीं है, और अरबों रुपए से नए प्रोजेक्ट जो है वो ये हुकूमत जो है लॉन्च कर रही है। तो ये इस शहर की कहानी है। पिछले लोगों ने अपनी किक बैक्स के लिए, अपना माल पानी बनाने के लिए मुआहदे किए और लाहौर की कारपोरेशन का बेड़ा गर्क कर दिया। और इनकी हालत ये है कि इनको पता है कि दिसंबर आखिरी महीना है और इस कंपनी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो रहा है और हमने आगे इनसे कंटिन्यू नहीं करना, और इनके पास लाहौर की सफाई का कोई मंसूबा नहीं है। इसलिए हम इनकी मजम्मत करते हैं। हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर हंगामी बंदोबस्त किया जाए और ये कूड़े के जो ढेर है ये यहां से उठाया जाए। अगर ये नहीं उठाएंगे तो जनाब खान साहब को हम फिर ये बताना चाहते हैं कि आप इक्तदार में आने से पहले तकरीरें किया करते थे। आप कहते थे अगर लोगों के मसाइल हल ना हो तो फिर हुक्मरानों के घर के बाहर जाके आप धरना दें। अगर आपके बिल कम ना हो तो आप बिलों को फाड़ दें और आप बिल अदा ना करें, ये खान साहब कहते थे। तो अब हम खान साहब से ये कहते हैं कि खान साहब अगर ये कूड़े के ढेर आपने न उठाए, उस्मान बुजदार साहब ये लाहौरियों को इस ताफुन से आपने निजात न दिलाई, तो फिर हम ये करेंगे कि ये ट्रालियां भरेंगे और बनीगाला के सामने और उस्मान बुजदार के घर के सामने जाके फिर इनको ढेर करेंगे। ये करेंगे ये हम इनको बताना चाहते हैं। इसलिए हम इस मौके पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हम इन हुक्मरानों को कहना चाहते हैं कि लाहौर को इस ताफुन से और इस मुश्किल से निजात दिलाई जाए। गंदगी और माहौलियाती लूदगी का शिकार ये पहले से ये शहर है, कोरोना पहले से शहर के अंदर फैला हुआ है, और इन हालात के अंदर अगर ये ताफुन के ढेर न उठाए गए, ये गंद और कूड़ा करकट इसी तरह से गली और मोहल्लों में पड़ा रहा, तो हमें इस बात का खदशा ये है कि लाहौर किसी और बड़ी वबा का शिकार न हो जाए। इसलिए हम अपने शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए, अपने शहर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए इस मुसीबत से छुटकारा चाहते हैं, और हम इन हुक्मरानों से अभी तो मुतालबा कर रहे हैं, और अगर ये फौरी तौर पे इसका सत्यापात नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर अगला मरहला मैंने बता दिया है। फिर खान साहब आप ही की दी हुई तजवीज और आपके फार्मूले के मुताबिक ये गंदगी के ढेर फिर सारे इंशाअल्लाह ताला मूव होंगे और ये बनीगाला के सामने और उस्मान बुज़दार के घर के सामने फिर हम लगाएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि इस गंद के अंदर और इस ताफुन में रहना वो कितना का खुशगवार मरहला है। मैं आप साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं, और अगर कोई आपके पास सवाल हो तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, और इंशाअल्लाह ये जो लोगों के मसाइल हैं इनके हल के लिए जमात इस्लामी लाहौर अपना किरदार अदा करेगी। हम आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह इन मसाइल को हल करवाएंगे। जमात इस्लामी के साथ क्या प्लान है? अगर ये जमात इस्लामी की दार में होती तो ये कूड़ा कैसे उठाते? क्या प्लान किया है? किस तरह का डिस्पोज करते? कहाँ लेकर जाते? पूरा कोई है आपके पास? देखिए ये तो कोई बहुत गिदर सिंह नहीं है। लाहौर के अंदर कारपोरेशनों के हजारों मुलाजमीन है। कारपोरेशन के पास एक पूरा सेटअप था, गाड़ियां थी, सब कुछ था। इन्होंने पहले तो अपने उस इदारे को तबाह किया है पिछले हुक्मरानों ने, मियां नवाज शरीफ एंड पार्टी ने। उन्होंने
اس میں اس پورے ادارے کو تباہ کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے ترکی کی ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے اندر بھی ہماری جو معلومات ہیں ہم انشاءاللہ ڈاکومنٹ بھی قوم کے سامنے لے کے آئیں گے. ہمیں اس چیز کا بھی اس کے بارے میں پتا ہے کہ ان کی اپنی فیملی کے جو لوگ ہیں وہ پھر اس سارے سودے کے اندر شامل تھے. اس پوری ڈیل کے اندر 1/3 جو تھا وہ ان کی فیملی کا تھا, اپنے بیٹوں کو انہوں نے نوازا ہے. تو یہ تو دراصل لوٹ مار کی کہانی ہے, یہ کوئی بہت بڑی گدر سنگھی نہیں ہے کہ صفائی کیا کرنی ہے. ہزاروں کارپوریشن کے ملازمین ہو, اربوں کا لاہور کا فنڈ ہو اور یہ صفائی نہ کر سکیں, اور وہاں کی ایک دوسرے ملک کی چھوٹی سی کمپنی آگے وہ کام ہمارے ملک میں کر رہی ہو اور ہمارے اپنا ملک کا جو اتنا بڑا ادارہ ہے وہ نہ کر سکے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بددیانتی ہے, لوٹ مار کی کہانی ہے اور اداروں کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے. لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے وہ میرا خیال ہے جو یونین کونسل اور وارڈ سطح پر کام کاج کا بہترین طریقہ تھا, لیکن لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے وہ اس وقت فعال نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی موجودگی نہ ہونا بھی اس طرح کی دہلی کی یہی بڑی بات ہے نا کہ لوکل باڈی کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے, عوامی نمائندے موجود نہیں ہیں, اور یہ سارا کچھ بیوروکریسی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا. جب آپ بیوروکریسی کے رحم و کرم پہ چھوڑیں گے تو اس کے نتائج تو یہی نکلیں گے نا. یہ ان کو نہیں اندازہ تھا کہ کانٹریکٹ ختم ہونے جا رہا ہے, ہمیں اس کا کوئی پلان بھی رکھنا چاہیے. وہ کمپنی کورٹ میں جا چکی ہے, کورٹ سے اسٹے لے چکی ہے اور یہ ہاتھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پورے لاہور کے اندر کوڑے کے جو ہے ہزاروں ڈھیر لگے پڑے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ یہ فوری طور پہ کوئی ایسا ایکشن لے کہ اس کو ریموو کر سکے یا کوئی الٹرنیٹ اس کو لے کے چل سکے. کچھ ہے نہیں, یہی نااہلی ہے نا. اچھا اور بھی آپ دیکھیں نا, ایسا نہیں ہے کہ کیپیسٹی نہیں ہے. ابھی کل ہمارے جے آئی یوتھ کو ہم نے کہا کہ ایک شاد باغ میں بہت بڑا کوڑے کا ڈھیر تھا, تو ہم نے کہا وہاں کے لوگ بڑے پریشان تھے, ہم نے پلان کیا, ہمارے نوجوان وہاں پہ مظاہرے کے لیے چلے گئے. کل ہی آپ کے کچھ چینل موجود تھے, میں ویس صاحب کو بھی میں نے دیکھا, تصویروں میں یہ بھی تھے, تو آپ دیکھیں کہ کل ہی جب چینلز نے وہ بہت بڑا جو ڈھیر تھا کوڑے کا اس کو دکھایا, شام تک وہ سارا کوڑے کا ڈھیر جو ہے وہ صاف ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ شہر کی اتنی بڑی انتظامیہ کی کیپیسٹی نہیں ہے, یہ ان کی نالائکی ہے, یہ ان کی, میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اوپر انہوں نے جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ذلیل کیا جائے, تنگ کیا جائے ان کو. تو ایسا مسئلہ نہیں ہے, کارپوریشن یہ سارا کام کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے, ان کے پاس فنڈ موجود ہے. میں نے جو کہا نا کہ جو بل آپ پہلے 2 مہینوں کے بعد لیتے تھے, اب آپ اس سے ڈبل بل ہر مہینے لیتے ہیں. یہ جو اربوں روپے شہر میں اکٹھا کیا جا رہا ہے, اس سے شہریوں کی کیا خدمت سر انجام دی جا رہی ہے, ہم تو اس کا سوال ان سے کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو سارے شہر کا کوڑا اٹھا کر پھینکیں گے, جی پورے شہر کا کوڑا اٹھا کے پھینکیں گے, یہ تو دیکھیں, یہ تو ہم صرف ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شرم کریں یار, یہ کوئی اچھا کام ہے کہ ہم کوڑا اٹھائیں اور بنی گالا میں لے جائیں یا عثمان بزدار کے گھر کے ساتھ, یہ کوئی اچھی بات ہے. یہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یار ان کو شرم تو آئے نا کچھ. یار آپ حکمران ہیں, باتیں آپ کرتے تھے ایسی 2-2 گز لمبی, اور اب جب آپ کو موقع ملا تو آپ نے شہریوں کو جو تھوڑی بہت ہی سہولتیں تھیں وہ بھی ان سے چھین لی ہیں. ابھی تو یہ تفن کی بات ہے, کوڑے کی بات ہے, ابھی تو شہری مثال پہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں ہم ان کی کارکردگی آپ کے سامنے لائیں گے. پلان کیا ہے, کتنا کچرا لاہور میں اس وقت جنریٹ ہو رہا ہے, کتنا اٹھایا جا رہا ہے, کتنا سڑکوں پہ موجود ہے, اس کے لیے آپ نے پریس کانفرنس تو کر لی, آگے کیا کریں گے؟ پریس کانفرنس کر کے ختم. آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیں ہماری حکمت عملی یہ ہے, ہم بالکل آج ایک بڑے مسئلے کی نشاندہی کر رہے ہیں, ہم ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں. باقی تو ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں, جو معاہدہ ہوا ہے البراق کے ساتھ وہ ہم قوم کے سامنے پیش کر دیں گے. اس میں پوری کیلکولیشن ہے کہ کتنا کوڑا لاہور میں اکٹھا ہوتا ہے اور کتنا کوڑا انہوں نے اٹھانا ہے, اس کی ریسائکلنگ کرنی ہے, ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. لیکن اس کے اندر بھی گھپلے ہیں بڑے, آج وہ موضوع نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اگلے کسی موقع پہ اس موضوع کو سامنے لائیں گے, پوری قوم کے سامنے رکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے چیزیں طے کی, اور جو کام اس کمپنی سے طے کیا اس سے 50% کمپنی وہ کام کرتی رہی ہے, اور اربوں روپے ان کو دیے گئے ہیں انہوں نے. آپ کا کس دن شروع ہوگا, کیونکہ آپ نے جیسے کہا ہے کہ یہ تو ہمارا ابھی جو پریس کانفرنس تھی, اگر وہ حکومت نہیں اس پر لاہور کی جو صفائی کا نہیں معاملہ تھا, پلان ڈی کا کس دن شروع ہوگا؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. یہ جس کمپنی سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کی جو ان کا سیٹ اپ ہے, 2 سال میں اس کے 8 MD تبدیل ہو چکے ہیں, تو کیسے رزلٹ نکلے گا؟ بہرحال یہ پلان بی کس دن شروع ہوگا؟ دیکھیں ہم نے تو آج ایک بڑے مسئلے کی نشاندہی کی ہے اور حکمرانوں کو ان کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے متوجہ کی ہے. نمبر 1, اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم 10 دن انشاءاللہ تعالی مزید دیکھیں گے.
10 दिन के बाद फिर अगला कदम हम उठाएंगे और फिर वो आपके सामने आएगा वो अगला कदम क्या है। सर आपने हमेशा गरीब और मजलूम की बात शहरी की बात भरना चाह रहे हैं, लेकिन जो असल वजह जो करप्शन की वजह है उसमें जो करप्शन में जो मुलविस लोग हैं, क्या इनके बारे में कोई आप इस वक्त अपने बयान जारी करेंगे? क्या एक कॉर्पोरेशन जिम्मेदार है, करप्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? हम सारी चीजें इंशाल्लाह करेंगे। आज का मौजू जो है लाहौर के शहरियों को गंदगी से और कूड़े से निजात दिलाना है। हम अपनी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचा रहे हैं अपने मीडिया के भाइयों के जरिए से। अगर ये लाहौर के शहरियों को इस अजाब से निजात नहीं देंगे, 10 दिन के बाद 10 जनवरी के बाद इंशाल्लाह हमारे अगले लाए अमल का ऐलान होगा। बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी करेंगे ना जी, ये काम तो शुरू कर दिया है इंशाल्लाह ताला, फिर बताएंगे ना क्या करना है इनको जी। जमान पार से शुरू करेंगे। ये लाहौर में तो जमान पार की आता है जी। ये बात तो लाहौर के मसले के लिए अब आपका बहुत शुक्रिया जी। आपसे ये देख लें फिर आप खुद हमारी बात की जो है वो तस्दीक कर रहे हैं। ऐसे ही है आप तस्दीक कर रहे हैं कि जो है कि लोग किस तरह से परेशानी के शिकार हैं। जी नाजरीन, आपने जाना कि यहाँ पर जमात इस्लामी के कायद यहाँ पर ब्रीफ कर रहे थे कि लाहौर में गंदगी किस कदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये हुकूमत की नाअहली है। अगर ये यहाँ से लाहौर में से सफाई सुथराई का काम बेहतर ना बनाया गया तो हम ये कूड़ा लेकर बनी गाला पहुँच जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हारून सागर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।